نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام درس قرآن سننے والے خوش نصیب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیں الذین یخافون، ان لوگوں کو جو دل میں خوف رکھتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، اس بات کا کہ اپنے رب کے پاس انہوں نے جمع ہونا ہے اور وہاں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، وہاں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشکار ہوگا. امت میں 3 قسم کے طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو یقینی طور پر قیامت کو مانتا ہے، حشر نشر کو مانتا ہے، جنت جہنم کو مانتا ہے، حساب کتاب کو یقینی مانتا ہے. اور دوسری جماعت وہ ہے جو متردد ہے، بیچ بیچ میں ہے. ہو سکتا ہے یار حشر ہو جائے، حساب کتاب ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے جنت جہنم آ جائے،
یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، مترددین ہیں، کبھی ادھر دھیان جاتا ہے کبھی ادھر دھیان جاتا ہے۔ اور ایک تیسری جماعت وہ یقینی طور پر منکرین کی جماعت، قیامت کوئی نہیں، حساب کتاب کوئی نہیں، جنت جہنم کوئی نہیں، پل صراط کوئی نہیں، پکے منکر، ضدی، انادی، ہٹ دھرم قسم کے لوگ، بالکل خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مرنے کے بعد بالکل اٹھنے ہی نہیں، حساب کتاب کا نام و نشان نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ جو تیسرا طبقہ ہے نا، جو ڈھیٹ قسم کے منکر ہیں، ان کو تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تبلیغ تو کرنی ہے سب کو، مگر ان لوگوں کو ذرہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پہلے جو دو ہیں جو یقینی طور پر مانتے ہیں، انہیں یقینی طور پر تبلیغ کا فائدہ ہو، اور جو متردد ہیں احتمال ہے ہو، یہ بھی احتمال ہے نہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ جو ڈھیٹ قسم کے کافر ہیں، منکر ہیں، مجرم ہیں، اے میرے حبیب ان کو ذرا سائیڈ پہ رکھ کر وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اپنی تبلیغ کا رخ ذرا ان لوگوں کی طرح موڑیے جو یخافون، خوف رکھتے ہیں، جن کے دل میں خوف ہے آخرت کا، قبر کا، حشر کا، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جو خوف رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرف تبلیغ کا رخ کیجئے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اگر اٹھے بھی تو ہمارے یہ جو بناوٹی خدا ہیں اللہ کے یہاں سفارش کر دیں گے، یہ پتھر اللہ کے دربار میں ہمارا مقدمہ لڑیں گے، ان کی سفارش کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے دربار میں نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی مددگار کسی کی مدد کر سکے گا۔ جب ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہوگا، لا یسأل حمیم حمیما، جگری دوست جگری دوستوں کو چھوڑ کر بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، وہاں کون کسی کی مدد کرے گا؟ کوئی مددگار نہیں اللہ کے دربار میں، کوئی سفارشی نہیں اللہ کے دربار میں۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی سفارشی نہیں، مگر یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں یہ آتا ہے کہ سفارش چلے گی۔ ادھورا علم ہوتا ہے کہ ایک آیت کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ سفارش نہیں چلے گی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو سرے سے اسلام ہی کے منکر ہیں، اور جن کے لیے سفارش چلے گی وہ ہیں جو مسلمان تو ہیں مگر گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے سفارش چلے گی۔ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں روزانہ آپ اس لفظ کو پڑھتے، سفارش چلے گی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اور اللہ جو علیم خبیر ہے، سمیع علیم ہے، بندے کے دل کو جاننے والے ہیں، یہاں ایمان بھی ہے یا نہیں، اللہ اس کے لیے سفارش کی اجازت دیں گے جن کے سینے میں ایمان محفوظ ہو۔ اگر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے پھر تو سفارش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اگر ایمان ہے
انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، مومنین کاملین سفارش کریں گے، بڑے بڑے برگزیدہ بندوں کو اللہ پاک اجازت دیں گے کہ تمہارا یہ اعزاز ہے، تمہاری یہ عزت ہے، خود تم بڑے اونچے مقام پہ ہو، اب تمہاری سفارش کی وجہ سے میں ان گناہ گاروں کی بھی بخشش کر دوں گا، ان کو بھی ساتھ دے دوں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں یا علماء ہیں یا صلحاء ہیں یا برگزیدہ بندے ہیں، ان کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میرے جو محسن بندے ہیں، نیک بندے ہیں، میری رحمت ان کے قریب قریب رہتی ہے، میری رحمت ان پر چھم چھم برستی رہتی ہے۔ جب تم نیک بندوں کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی وہی رحمت برسنے لگ جائے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھیں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، مگر ایک امتحان ہمارے لیے بن گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محفل میں غلام بیٹھے ہیں، آپ کی محفل میں مسکین لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی محفل میں حقیر لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی محفل میں غریب لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم تو بڑے دولت مند، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جگیردار لوگ ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے کہ جہاں غلام بیٹھے ہیں، ذلیل لوگ بیٹھے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ نیچے بیٹھیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ان کو یہاں سے اٹھاؤ پھر آپ کی محفل میں بیٹھیں۔ اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا امتحان تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام نبیوں کی دعوت اور تبلیغ پر پہلے کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر کلمہ پڑھنے والے پہلے غریب قسم کے لوگ تھے، غلام تھے، غریب تھے، مزدوری پیشہ لوگ تھے، ان لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان کافروں نے کہا ان کو اٹھاؤ تو ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدْ، اے میرے حبیب ان مسکینوں کو اپنی محفل سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ وہ لوگ ہیں میرا حبیب، بے شک غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، غلام قسم کے لوگ ہیں، مگر میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یدعون ربهم بالغداة والعشی، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ یہ لوگ صبح و شام میری عبادت کرتے رہتے ہیں، صبح و شام مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، اور جتلاتے بھی نہیں، بتلاتے بھی نہیں، اعلان بھی نہیں کرتے، شہرت بھی نہیں رکھتے۔ میں جانتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یریدون وجہہ، ان کی چاہت صرف اور صرف میری رضا ہے۔ شان صحابہ زندہ باد، یہ عظمت صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد یہ غریب، یہ فقیر، یہ مساکین، یہ صحابہ ہی کی تو جماعت ہے، تو اللہ پاک ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور اپنے حبیب سے فرماتے خبردار کافروں کی اس بات کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں کہ ان کو اٹھا دیا جائے، اور وہ شیطان قسم کے، منحوس قسم کے لوگ جو بڑے آکڑ تاکڑ والے ہیں، جو آپ کی بات سننے نہیں چاہتے، ان کو اٹھا کر ان کو بٹھانے کی میرے حبیب قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔
میں اس لفظ کا واضح ترجمہ نہیں کروں گا، آپ خود سمجھیں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر ان مسکینوں کو آپ نے اٹھا دیا، اگر ان غریبوں کو آپ نے اٹھا دیا، اگر ان غلاموں کو جن کی میں شہادت دے چکا ہوں کہ صبح و شام بڑے خلوص کے ساتھ میری تسبیح پڑھتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، اگر میرے حبیب آپ نے ان کو اٹھا دیا تو فتکون من الظالمین، آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں انتہائی ادب والا ترجمہ کر رہا ہوں، مگر وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اپنے حبیب کو جو کہہ دے وہ کہہ سکتا ہے۔ فتکون من الظالمین وکذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ اللہ پاک فرماتے میرے حبیب ہم نے ان غریبوں کو کلمہ دے کر ان امیروں کے لیے ایک امتحان کھڑا کیا۔ اللہ پاک جس سے جو چاہے امتحان لے لے، امتحان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بندے کی سمجھ سے بھی باہر۔ کسی کا کسی طرح امتحان لے لیا جاتا ہے، کسی کا کسی طرح امتحان لے لیا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک لاڈلا بیٹا دیا، زندگی کے آخری مرحلے میں دیا، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا اس کی گردن پہ چھری رکھ دو۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ تو اللہ کی شان ہے کسی کے لیے کوئی امتحان کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا امتحان ہے کہ میں نے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ان کی نظر میں جو ذلیل لوگ ہیں ان کو میں نے ایمان عطا کر کے فتننا بعضهم ببعض، ان لوگوں کو میں نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ لوگ بولیں ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا ہم میں سے یہی لوگ اس کے مستحق تھے کہ ان کو ایمان دیا جاتا؟ یہی شان والے لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، ہم میں سے یہ زیادہ فضل کے مستحق ہو گئے۔ اگر ایمان کوئی فضل والی چیز ہوتی تو ہمارے اوپر آتا ایمان، کیونکہ ہم امیر لوگ ہیں، فضل والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں۔ عزت والی چیز ہوتی تو ان حقیر لوگوں کو نہ دی جاتی۔ یہ ان کا پیمانہ تھا، ان کا معیار تھا ایمان کو پرکھنے کا۔ اللہ فرماتے میرے حبیب ہم نے امتحان ڈالا ہے ان پر، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اللہ پاک خوب جاننے والے ہیں کہ اس کے شکر گزار بندے کون ہیں، اس کو جھکنے والے، اس کے نام پر مر مٹنے والے، اس کی بندگی عبادت کرنے والے یہ شکر گزار ہیں، یا اس کی آیات کو سن کر منہ موڑنے والے اور تکبر اور فخر کرنے والے وہ شکر گزار بندے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، یہی جھکنے والے ہی اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ واہ صحابہ تمہاری شان پہ قربان جائیں، کیا ہی اللہ پاک نے انداز اختیار فرمایا ہے شان صحابہ کا۔ یہ بھی تو صحابہ کے نام پر علماء مرتے ہیں، صحابہ کے نام پر صلحاء مرتے ہیں، ان کی شان قرآن گونج گونج کے بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے فرماتے میرے محبوب اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، یہ ایمان والے لوگ جب آپ کے پاس تشریف لے آئیں، جب آپ کے پاس آئیں تو میرے محبوب آپ ان کی دلجوئی کیا کریں، کبھی دل شکنی والی بات نہ ہو۔ یہ آئیں سلام علیکم، میرے حبیب آپ ان کو سلام کریں، یا اگر یہ سلام پہلے کرتے ہیں آپ ان کو وعلیکم السلام کہیں، خوشی کے ساتھ کہیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور سلامی پیش کر کے انہیں کہہ دو کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے ایمان والو اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ کریم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایمان والوں پر ضرور رحمت برسا کے رہے گا۔
کیا ہی بات ہے. پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، جب اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے عرش معلی پہ یہ جملہ لکھا ہے، ان رحمتی وسعت تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے. یہ اللہ کا رحیمانہ فیصلہ ہے، کریمانہ فیصلہ ہے. میری رحمت میرے غصے پہ چھائی رہے گی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی. آج بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ کافر ہیں اور پھر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اللہ انہیں فوراً پکڑتا نہیں، عذاب نہیں دیتا، فوراً ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیتا. سب کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے. ساری ضروریات زندگی اللہ پاک انہیں عطا فرما رہا ہے. یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان مسلمانوں کو خاص طور پر کہہ دو، اللہ فیصلہ فرما چکا ہے اپنے اوپر. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ فرض کر چکا ہے، یہ لازم کر چکا ہے، یہ فیصلہ اللہ پاک نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے کہ میں نے رحمت برسانی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. یہ جملہ مزید مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے انہیں تسلی دو، انسان ہیں، بشر ہیں. میں جانتا ہوں بشری کمزوریاں بھی ان میں ہیں، انسان میں کمزوریاں بھی ہیں. بشری کمزوری کی بنا پر اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، سوء بجہالۃ، جہالت اور نادانی کے ساتھ اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی پھسلن ہو جائے، کوئی بھٹکن ہو جائے، انہیں کہہ دو ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد اگر توبہ کر لو گے تو پھر بھی میں اسی طرح تم لوگوں پر مہربان ہوں جس طرح غلطی کرنے سے پہلے مہربان تھا. یعنی یہ بڑی ہمارے لیے بھی حوصلہ افزائی والی بات ہے. غلطیاں انسان سے ہو جاتی، انسان نسیان سے ہے. جتنا بھی انسان محتاط رہے پھر بھی کہیں نہیں کہیں پھسلے گا. انسان جو ہوا خلق الانسان ضعیفا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. اچھے خاصے پھسل جاتے ہیں، اچھے خاصے گر جاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، انسان کا یہ کمال نہیں کہ انسان سیدھا چلتا جائے اور کبھی بھی پھسلے نہیں، بھولے نہیں، بھٹکے نہیں. یہ انسان کا کمال نہیں، یہ تو فرشتوں کی شان ہے جو معصوم ہے. انسان کی شان یہ ہے، یہ بھولتا ہے، بھٹکتا ہے، پھسلتا ہے، گرتا ہے اور گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھسلنے کے بعد پھر سنبھل جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ میرے مسلمان بندے اگر جہالت اور نادانی کی وجہ سے کہیں بھول بھی گئے، گناہ بھی کر بیٹھے، غلط کام بھی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، اس کے بعد اگر توبہ تائب ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، انہ غفور، میں بہت بڑی بخشش کرنے والا بھی ہوں، رحیم، بہت بڑی رحمت برسانے والا بھی ہوں. ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، ان کو اپنی رحمت کا بھی مستحق قرار دوں گا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اسی طرح اپنی آیات کی تفصیلات آپ کو سناتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، وضاحت کرتا رہتا ہوں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے، یہ راستہ صالحین کا ہے، یہ راستہ مجرمین کا ہے، یہ راستہ نیک لوگوں کا ہے، یہ راستہ برے لوگوں کا ہے، یہ راستہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ہے، اور یہ راستہ اللہ کے باغی لوگوں کا ہے. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، راستے کو واضح کرنے کے لیے میں آیات کو تفصیلات کے ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنی ہدایات سمجھنے کی اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات رشتہ دار غیر رشتہ دار یا جن کے والدین شریفین اس دنیا سے جا چکے، اے مولا کریم ماہ رمضان کی برکت سے اپنے پاک کلام کی برکت سے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا مولا کریم جتنے انسان اس دھرتی پر موجود ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ساری انسانیت کو کلمہ توحید کا نور نصیب فرما۔ جتنے احباب درس قرآن میں تشریف فرما ہیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں نوازشوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ نسخہ شفا کی برکت سے تمام مریضوں کو کلی شفا عطا فرما دے۔ یا مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں روزے تلاوتیں یہ جو ذکر اذکار ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا مولا کریم اس ٹوٹے پھوٹے ذکر کے بدلے اپنی اصلی اور سچی جنت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔